أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا صدق اللہ العظیم۔ سورہ المعارج کی پہلی 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ معارج مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا۔ اس کو المعارج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں المعارج کا لفظ آیا ہے، من اللہ ذی المعارج۔ تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب للکافرین لیس لہ دافع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے جو واقع ہونے والا ہے، ضرور واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ملائکہ اور روح جبریل امین اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل اختیار کریں، صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں۔ اس وقت چونکہ قریش مکہ تھے آپ کو مخاطب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش مکہ کو اسلام کی دعوت بے داغ انداز سے پیش کرتے چلے جائیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ آپ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب لے آ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، آپ سے عذاب مانگ رہے ہیں، وہ تو ان پر واقع ہو کر رہے گا، جس کو جب وہ عذاب واقع ہوگا کوئی اس کو دفع نہیں کر سکے گا۔ آپ ان کے باتوں پر توجہ نہ دیں، عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت انسانیت کے سامنے قریش مکہ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ اس عذاب کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن کا تصور کرو، یوم تکون السماء کالمہل، جب آسمان پگھلی ہوئی اپنا چاندی کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ رنگی ہوئی دھنی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ ولا یسأل حبیب حبیبا، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ تجھے ایسا ہولناک دن ہوگا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرتے چلے جائیں، یہ قریش مکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کو یہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ آپ دین کی دعوت صبر و استقامت کے ساتھ انسانیت کے سامنے پیش کریں، خود اس کا نمونہ بن جائیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں، باطل نظاموں کو مٹا کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔